من کا جرین کا ڈر گیا اور بھائی کے گود میں بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے گود میں بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے گود میں عباس کے جو نہر پہ سلیمان نبی نے دیکھا کہ نیچے چیونٹیوں کا لشکر ہے. سلیمان نبی ہوا کے جوش پر ہے. ایک مرتبہ قرآن مجید میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، موجود ہے. قرآن پڑھ رہا ہوں.
سلیمان نبی کا لشکر اوپر ہے، سلیمان نبی اوپر ہے، تو چیونٹیوں کے لشکر نے آواز دی، اور اس آواز کو نہ جانے پروردگار عالم نے کیا نصیحت دینے کے لیے قرآن کی آیت بنا دیا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان آئے تمہیں روک کر گزر جائے۔ یہ ریئیکشن تھا چیونٹیوں کے سردار کا، پروردگار عالم نے اس ایکشن کو بھی قرآن مجید میں درج کر دیا، اور جو ریئیکشن تھا جناب سلیمان کا، چیونٹیوں کے سردار کی آواز ہوا کے دوش پر سفر کر رہے سلیمان نبی کے کانوں تک پہنچی۔ قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی سلیمان نبی کے کانوں میں آواز آئی تو سلیمان نبی کہا لگا کر مسکرائے اور ہنسے۔ توجہ ظالم محترم، تو میں کہنا چاہتا ہوں پروردگار پورے قرآن مجید میں یہ چیونٹیوں کے سردار کا ایکشن اور سلیمان کا ریئیکشن دونوں قرآن مجید میں کیوں درج کر دیے؟ سلیمان کی بات بھی قرآن میں درج کر دی، چیونٹیوں کے سردار کی بات بھی قرآن میں درج کر دی کہ چیونٹیوں کے سردار نے آواز دی، آواز سلیمان نبی کے کانوں تک پہنچی تو شاید آواز قدرت آئے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بدعقیدہ لوگ ہیں، ایک زمانہ آئے گا لوگ اعتراض کریں گے کہ ان کا عقیدہ عجیب ہے، ان کا عقیدہ عجیب ہے، ان کا عقیدہ عجیب ہے کہ رسول خیبر میں تھے، علی مدینے میں تھے تو رسول نے آواز دی، ارے آواز رسول کی مدینے میں کیسے جا سکتی ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ارے جب ایک چونٹی کی آواز سلیمان نبی کے کانوں تک جا سکتی ہے تو کیا رسالت کی آواز امامت کے چونٹی کی آواز ہوا کے دوش پر بلندی میں سفر کر رہے سلیمان نبی کے کانوں تک جا سکتی ہے تو کیا رسالت کی آواز امامت کے کانوں تک نہیں جا سکتی؟ تو تاریخ کا قرآن نے کیا لکھا ہے؟ جیسے ہی سلیمان نبی کے کانوں تک آواز ہے سلیمان نبی نیچے آئے۔ پسند ہے مختصر کر رہا ہوں، سلیمان نبی نیچے آئے، نیچے آنے کے بعد کیا کیا؟ چیونٹیوں کا لشکر ہے، اس لشکر میں سے سردار کو اپنے ہاتھ پر بلند کیا، چیونٹیوں کے لشکر میں سے سردار کو بلند کیا جس نے یہ نعرہ لگایا تھا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سردار کو سلیمان نبی نے پہچانا کیسے؟ بھائی دربار تو سجے تھے نہیں، تاج تو رکھا ہوا تھا نہیں سردار کے سر پر، سلیمان نبی نے پہچان لیا۔ سلام کرنے والے تو تھے نہیں کہ جو جھک کر سلام کر رہے تھے سردار کو، تو سلیمان نبی نے پہچانا کیسے؟ سلیمان نبی نے پہچانا کیسے کہ یہ سردار ہے؟ تو شاید سلیمان نبی آواز دے کہ نادانو، میں صرف سلیمان نہیں بلکہ میرے سر پر تاج نبوت و رسالت بھی ہے، اور میں رسالت کا مزاج بتانا چاہتا ہوں کہ رسالت کا مزاج یہ ہے کہ جب بھی رسالت کسی کو اٹھانا چاہتی ہے تو غلام کو نہیں اٹھاتی، سردار کو اٹھاتی۔ سلمان بھیجے رسالت کا مزاج یہ ہے کہ رسالت غلام کو نہیں اٹھایا کرتی بلکہ سردار کو بلند کیا کرتی ہے۔ تو عزیزو سلیمان نبی کا واقعہ قرآن مجید میں درج ہے کہ دعا کر رہے کہ آنے والے مجھے ملک عطا کر، اور پروردگار عالم نے جناب سلیمان کو ملک عطا بھی کیا، پورے بادشاہت دی۔ لیکن عزیزو سلیمان نبی کو ملک تو ملا، حکومت بھی ملی، سب کچھ ملا، نبی تھے، لیکن آخر میں یہی کہوں گا کہ سلیمان نبی کی نبوت کو بچانے والے کو حسین کہتے ہیں۔ اگر حسین نہ ہوتے تو سلیمان نبی کا نام لینا کوئی نہ ہوگا، اگر حسین نہ ہوتے تو سلیمان کا واقعہ ہمارے درمیان میں موجود نہ ہوتے۔ حسین ہے کہ جنہوں نے 1,24,000 انبیاء کی محنت کو بچایا ہے۔ جزاکم اللہ، صرف 2 دن رہ گئے 2000، 2 دن رہ گئے ہیں محرم ختم ہونے میں، جس محرم کا سال بھر گزرا تھا رخصت ہو رہا ہے، محرم کی 8 تاریخ ہو چکی ہے، 8 تاریخ ہو چکی ہے۔ جناب ابوالفضل عباس سے یہ تاریخ مضبوط ہے۔ آپ علم اٹھاتے ہیں، پروردگار سب علم والوں کو سلامت رکھے، سب بازی کے چاہنے والوں کو سلامت رکھے۔ علم اٹھاتے ہیں، علم کس کی نشانی ہے؟ غازی ابوالفضل عباس کی نشانی کو علم کہتے ہیں۔ حضرت اعلیٰ مضمون نے کہا بڑے قیامت کی تاریخ ہے، بڑے مصیبت کی تاریخ ہے۔ امام حسین نے جناب عباس کو رخصت نہیں دی،
جیسے حسین کے کانوں میں آواز آئی تو امام حسین کہتے ہیں بھیا میں تمہیں چند کرنے کی اجازت تو نہیں دیتا لیکن ان پیاسے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دیجیے پانی کی سبیل کر دیجیے. ہزاردار نے مضمون کربلا جناب عباس نے مشکیزہ لیا. پوری نسل نہیں پڑھنی ہے. مشکیزہ لینے کے بعد جناب عباس مقتل میں آ گئے ہیں. مشکیزے کو بھر لیا ہے. اب چاہتے ہیں کہ یہ پانی خیام حسین تک پہنچ جائے. لیکن عزیزوں کسی شقی نے مشک سکینہ پر ایسا وار کیا کہ مشک سکینہ پر تیر لگا. ارے تیر کے ساتھ پانی بہ گیا. ارے یہ پانی نہیں بہا تھا بلکہ عباس کی آس ٹوٹ گئی. جزاکم اللہ. لیجیے عزاداران مظلوم کربلا عباس کے دو نشانے کبھی قلم ہو گئے. عباس فرات کے نزدیک گر بھی گئے. آواز دی ہے میرے آقا حسین میرا سلام قبول کیجیے. عزاداروں روایت کہتی ہے کہ حسین اور جناب عباس کے ناشے پر پہنچے ہیں. نزدیک پہنچے ہیں تو وصیت پوچھتے ہیں عباس کیا کوئی وصیت ہے؟ تو عباس کہتے ہیں آقا جب دنیا میں آیا تھا تو آقا آپ کی زیارت کی تھی. اے آقا دنیا سے جانا چاہتا ہوں. چاہتا ہے دل چاہتا ہے کہ آپ کی زیارت کرو. تو حسین پوچھتے ہیں تو عباس چاہتے کیا ہو؟ تو عباس کہتے ہیں مولا ایک آنکھ میں خون جمع ہوا ہے. مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے. زیارت کیسے کروں؟ تاریخ کہتی ہے حسین نے ایک آنکھ سے خون کو صاف کیا دوسرے آنکھ سے تیر کو نکالا. ارے عباس نے حسین کی زیارت کی تو روح جنت کو پرواز کر گئی. جزاکم اللہ. خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. عزاداران مظلوم کربلا عباس نے وصیت کی تھی کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا اس لیے کہ میں سکینہ سے شرمندہ ہوں. عزاداروں ادھر جناب سکینہ ہے بچوں کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں. کہہ رہی ہے بچوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم میں سے کوئی پیاسا نہیں رہے گا. میرا چچا عباس فرات پر پانی لینے کے لیے آیا گیا ہے. اب تھوڑی دیر میں آتا ہوگا. لیکن عزیز سکینہ نے کیا دیکھا؟ علم کو آتے ہوئے دیکھا. بچوں کو اکٹھا کیا. اے بچوں دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے. اب جو علم نزدیک آیا تو کیا دیکھا؟ علم تو موجود ہے علم دار نہیں ہے. ارے سکینہ علم سے نکل گئی. اے چچا عباس سکینہ پیاسی رہنے گی. اے چچا سکینہ پانی کا سوال نہ کرے گی. اے چچا آپ کی سکینہ آپ کے بغیر زندہ نہ رہ پائے گی. محمد والے Hey,
مجھے وہاں نظر آنا یہ علی
سا دکھ لکھنا مجھ کو بھی کربلا پیدل ہے نجف سے جانا یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا جانے والوں در عباس پہ جب تم جانا یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا کیسے زندہ رہی بن آپ کے اصغر کی بہن مر گئی پر نہ کھلی بچی کی گردن سے رسن مر گئی پر نہ کھلی بچی کی گردن سے رسن الفا معصوم سکینہ کا ہے دینے آنا یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا جانے والوں در عباس پہ جب تم جانا یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا میر سجاد کو نوحے کا صلہ یہ دینا اس برس کرب و بلا آئے گا جب وہ مولا اس برس کرب